السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو ہندی وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی حیرت انگیز کہانی۔ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساری دنیا فیشن کرتی ہے، میں کوئی دنیا سے انوکھی ہوں؟ کھلے بال آج کل فیشن کا حصہ ہے، لیکن آپ سارا وقت میرے بالوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے خوبصورتی عطا کی ہے تو میں اسے چھپا کے کیوں رکھوں؟ ہر وقت چٹیاں باندھے رکھوں؟ کھلے بال لے کر درختوں کے پاس مت جاؤ ورنہ نظر لگ جائے گی، جن بھوت عاشق ہو جائیں گے۔ او بھائی حد ہو گئی، انسان تو عاشق ہوا نہیں آج تک، جن بھوت کیا خاک عاشق ہوں گے؟ ریرا نے ان کی نقل اتاری تو انہوں نے ایک تھپکا اس کی کمر پر رکھ دیا۔ زبان بغیر سوچے سمجھے کینچی کی طرح چلتی ہے تیری۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ اے جن، تم نے قرآن پاک میں پڑھی ہے کہ نہیں؟ نظر لگنا ثابت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ ہماری اماں نے ہمیں کبھی کھلے بال رکھنے نہیں دیے، ہمیشہ تیل ڈال کر چٹیاں باندھتی تھی۔ تمہارے بال بھی مجھ پر گئے ہیں، اور ویسے بھی نظر لگنا بری چیز ہے۔ بڑوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ بریرہ ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے؟ اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ سب کی لاڈلی بھی تھی، دونوں ہی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کو تو یہ سوچ سوچ کر فکر ہوتی تھی جب اس کی شادی کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ سب کچھ بیٹی کا ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر داماد رکھنے کے سخت خلاف تھے۔ بریرہ بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، لمبا قد، معقول شکل و صورت، گندمی رنگ، لیکن اس کے لمبے سیاہ اور گھنے بال سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ لمبے گھنے اور سیاہ بال کھولتی تو آبشاروں کا گمان ہوتا تھا۔ ہر ایک دو ماہ بعد مٹھی پر کاٹ دیتے، لیکن پھر گھٹنوں سے نیچے آ جاتے۔ اور انہی لمبے گھنے اور سیاہ بالوں سے امپریس ہو کر شمس نے اسے ایک دن پسند کر لیا کسی تقریب میں۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، اچھا کماتا تھا، اپنا ذاتی گھر تھا۔ ماں باپ نے دیکھا کہ اچھا لڑکا ہے تو شادی کر دی۔ شمس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی نبھ رہی تھی، ساس خوش تو ماں باپ خوش۔ شمس اس کے بالوں کا دیوانہ تھا، وہ ہر روز اس کے کھلے بالوں میں منہ چھپا کر سوتا تھا اور ہر وقت اسے کھلے بالوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یوں تو ساس بے ضرر سی تھی، لیکن ان کو بھی اس کے کھلے بال بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ بھی ہر وقت اس کو ٹوک ٹوک کر اس کی جان جلاتی رہتی تھی، لیکن یہاں بھی شمس کو چونکہ اس کے بال پسند تھے، اس لیے وہ کسی کی ایک نہ سنتی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ شمس کو کام کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک ماہ میں ایک ہفتے کے لیے جانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ایک فارماسیوٹیکل میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھا۔ شادی کے 6 مہینے بعد بھی بریرہ اپنی ماں کے پاس مائکے نہ جا سکی تھی، کیونکہ پھر شمس کی ماں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی، لیکن ان کی موجودگی میں وہ ہفتے میں ایک دن چکر لگا لیتی تھی۔ ایک دن شمس نے اور اس کی والدہ نے لاہور جانے کا ایک ہفتے کے لیے پروگرام بنایا تو شمس نے بریرہ کو اس کے مائکے چھوڑ دیا۔ بریرہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ مائکہ ہر ایک لڑکی کو عزیز ہوتا ہے۔ شمس کے والدین بریرہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہفتے کے لیے مائکے جانے کا سن کر بریرہ کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ شمس کے گھر لون نہیں تھا اور بریرہ کو لون بہت پسند تھا، اور اس کے مائکے میں لون اس کے گھر سے بھی زیادہ بڑا تھا، جس میں ہر طرح کے پودے، پھول اور درخت تھے۔ لون میں ایک جامن کا بہت بڑا درخت تھا، جس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے بیٹھ کر میگزین پڑھنے کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ بریرہ جتنی دیر وہاں رہی وہ کے نیچے روز شام کی چائے کے ساتھ میگزین پڑھا کرتی تھی۔ شمس کے آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن بریرہ کو اس کی کمی بہت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ امی نے بہت کہا کہ میرے ساتھ کمرے میں سو جائے، لیکن اس نے ایک نہ سنی، اور یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ جاتی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، اس وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوں گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بریرہ کو وحشت سی محسوس ہوئی، پھر اسے خوف آنے لگا۔ اس نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگا لی، کھلے بال تکیے پر لٹکائے، دوپٹہ سرہانے رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح امی کے دروازہ پیٹنے پر آنکھ کھلی تو امی نے کہا، کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو؟ نہیں اماں۔ وہ گھبرا کر اٹھی، لیکن اٹھتے ہی اس کو زور سے چکر آیا اور وہ بیڈ پر گر پڑی۔ پھر بمشکل دروازہ کھولا اٹھ کر، اور دروازہ کھولتے ہی امی نے سوال کیا، کنڈی لگا کر کیوں سو رہی تھی؟ اس نے کہا، پتہ نہیں اماں، رات کو بھی چکر آ رہے تھے، اب بھی بمشکل اٹھی ہوں۔ امی نے کہا، کھاتی پیتی بھی تو کچھ نہیں ہو، چلو جلدی کرو، تمہارے ابا کو جلدی ناشتہ کرنا ہے، کھانے کی ٹیبل پر آ جاؤ۔ چلے اماں، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، اور یہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ حالانکہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے دوبارہ لیٹنے کو دل کر رہا تھا، 2-3 دن میں ہی کافی کمزور اور رنگت کافی ہلکی نظر آ رہی تھی۔ اماں نے بضد اس کو اپنے ساتھ سونے کا کہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔
بریرہ کی ماں اس کو کچھ سوچ سمجھ کر گائناکولوجسٹ کے پاس لے گئی۔ گائناکولوجسٹ نے کچھ اس کو ٹیسٹ لکھ کر دیے اور چیک اپ کیا، اور انہوں نے کہا آنٹی آپ کا تجربہ ٹھیک نکلا ہے، بریرہ پریگننٹ ہے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ سے مزید کنفرم ہو جائے گا۔ بریرہ کو بھی اس بات کی بے حد خوشی تھی، پر پتہ نہیں کیوں دل مرجھایا ہوا تھا اور وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ آنٹی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا، بہت کمزور لگ رہی ہے۔ ماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر انہوں نے تنبیہ کی کہ یہ بات شمس اور اس کی ساس کے علاوہ کسی کو نہ بتانا۔ نظر لگ جاتی ہے۔ اف اماں، یہ نظر کیا بلا ہے، جان نہیں چھوڑتی، ہزاروں عورتیں روز ماں بنتی ہیں، میں کوئی دنیا کی پہلی عورت تھوڑی ہوں۔ بیٹا، نظر لگنا تو حدیث سے ثابت ہے، حاسدوں، جلنے والوں اور کسی کو خوش نہ دیکھنے والوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ 2-4 مہینے کی تو بات ہے، بغیر بتائے ہی سب کو پتہ چل جائے گا۔ شمس ایئرپورٹ سے سیدھا سسرال آیا۔ خوشی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بس نہیں تھا کہ بریرہ کو ساس سسر کے سامنے ہی گلے لگا لے۔ جو ہی کمرے میں آئے تو اس نے بریرہ کو گود میں اٹھا لیا اور خوش ہو کر بولا، یار اتنی بڑی خوشی تم نے مجھ سے شیئر ہی نہیں کی، یہ تو مجھے آنٹی نے بتایا۔ کمزوری کی وجہ سے مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی فون کرنے کی۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے۔ ارے 1 ماہ میں تمہارا وزن کچھ بڑھ نہیں گیا؟ لگتا ہے 9 ماہ بعد تم جن کا بچہ پیدا کرو گی۔ خدا نہ کرے۔ ارے غصہ کیوں ہو رہی ہو، تمہارا میاں کوئی جن سے کم ہے کیا؟ بریرہ شمس کے ساتھ ہی جانا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا کہ جب تک ماما نہیں آتی تم وہیں رہو۔ میں جب آفس چلا جاؤں گا تو تم گھر میں اکیلی رہو گی اور میرا پھر دل نہیں لگے گا۔ ادھر انکل آنٹی تو ہے نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، مگر آپ کو کھانے پینے کی تکلیف ہوگی۔ ایسا کرے آپ بھی یہیں پہ رک جائیں پھر۔ نہیں، آپ میری فکر نہ کریں، میں ہر فن مولا ہوں۔ ناشتہ کرنا کون سا مشکل ہے، آفس میں لنچ اور رات میں ڈنر تمہارے ساتھ۔ مگر ایک مسئلہ ہوگا، تیری زلفوں کے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی، دن گزر جائے گا مگر رات ہمیں تڑپائے گی۔ بریرہ کو یہ سن کر ہنسی آ گئی۔ بریرہ کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور کمزوری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، حالانکہ اس کی خوراک نارمل روٹین سے بہت بڑھ گئی تھی۔ دن بھر کھانا کھانے کے باوجود اس کو بھوک لگتی رہتی تھی۔ شمس 11 بجے کھانا کھا کے گھر چلا جاتا تھا۔ ماں کے اصرار کے باوجود بریرہ ان کو ساتھ سلانے کے لیے راضی نہیں تھی، اکیلی ہی سوتی تھی۔ ایک دن ماں پانی پینے کے لیے اٹھی تو انہیں بریرہ کے کمرے سے کراہنے کی آوازیں آئی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازہ بجایا، لیکن دروازہ نہ کھولا گیا۔ انہوں نے چابی سے دروازہ کھولا تو ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کہ بریرہ نیم برہنہ حالت میں بے سود پڑی تھی۔ انہوں نے پہلے اس کا لباس درست کیا اور پھر گھبرا گھبرا کر اسے آوازیں دینے لگی۔ ابا بھی شور سن کر کمرے میں آ گئے۔ بڑی مشکلوں سے بریرہ نے آنکھیں کھولی اور حیرت زدہ لہجے میں پوچھنے لگی، مجھے کیا ہوا ہے اور آپ میرے کمرے میں کیوں ہیں؟ اماں نے ابا کو اپنے کمرے میں بھیجا اور بریرہ سے کہا کہ تم جس حالت میں مجھے ملی ہو اس نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سچ بتاؤ، کون آیا تھا تمہارے کمرے میں، کس نے تمہاری ایسی حالت کی ہے؟ بریرہ غصے سے بولی، کیا ہو گیا ہے اماں، بند کمرے میں کون آئے گا؟ میری حالت تو آپ دیکھ رہی ہیں، میں مشکل سے اٹھی ہوں، پتہ نہیں اماں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، پورے جسم میں ایسے درد ہو رہا ہے جیسے ٹریکٹر مجھے رونتے ہوئے گزر گیا ہو۔ اماں یہ بچہ تو میری جان لے کر جائے گا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ رونے لگی اور اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اماں انجانی سوچوں میں گم ہو گئیں۔ چپ ہو جا بیٹی، شمس کو کچھ نہ بتانا، ہم کل ہسپتال چلیں گے۔ اماں میں آپ کو بتانا بھول گئی، شمس تو 3 ہفتے کے لیے آج شام کی فلائٹ سے فرانس جا رہے ہیں۔ اماں نے ڈاکٹر کائنات کو فون کر کے پہلے ہی ٹائم لے لیا تھا۔ ڈاکٹر بریرہ کو دیکھ کر گھبرا گئی، یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ وزن کیسے بڑھ گیا ہے اس کا، لگتا ہے انسان کا نہیں ہاتھی کا بچہ پیدا کر رہی ہے۔ ایسے میں آج خود بریرہ کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر جب بریرہ کو چیک اپ کر کے باہر آئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ بیٹا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کائنات نے بریرہ کو باہر بھیجا۔ آنٹی میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بریرہ کے پیٹ میں عجیب و غریب مخلوق پرورش پا رہی ہے جو کہ مجھے انسان کی نہیں لگتی۔ اس تیزی سے اس کا حجم بڑھ رہا ہے، اس کو پیدا کرنا بریرہ کے لیے تو ناممکن ہے، اس کا زندہ بچ جانا ناممکن ہے۔ ماں نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹی کائنات یہ سب کیا ہے؟ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، اگر ان دنوں میں کوئی خاص بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ پھر میں نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ کائنات کو سنایا کہ میں نے بریرہ کو رات برہنہ حالت میں دیکھا تھا، لیکن خدا کے لیے ڈاکٹر کائنات یہ بات کسی کو نہ بتانا، میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ بات کسی کو بتانے والی ہے بھی نہیں، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ آپ کسی پہنچے ہوئے بزرگ کو ڈھونڈیں، وہی اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ بیٹی آج کل تو جعلی اور لالچی لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس کام کو بھی تجارت بنا لیا ہے، میں کہاں ڈھونڈوں؟ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔
پہلے تو آنٹی ایک چھوٹا سا قرآن پاک بریرہ کے گلے میں پہنا دیں اور چاروں کل اور آیت الکرسی کی تسبیح کا ورد کرتی رہا کریں۔ بریرہ کی ماں نے ساری بات اس کے ابا کو بتا دی۔ میں کیا کروں بریرہ کے ابا، میری بیٹی کو کوئی جنات کی مخلوق برباد کر دے گی، میں کچھ نہیں کر سکتی اور اس کے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی۔ میری بیٹی موت کے دہانے پر کھڑی ہے، صبر سے کام لو بریرہ کی ماں، اور مجھے کچھ سوچنے کا ٹائم دو اور سنبھالو اپنے آپ کو۔ بریرہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ابا فوراً ہی کہیں چلے گئے۔ اماں نے کمرے میں جھانکا تو بریرہ سو رہی تھی۔ انہوں نے حصار کیا اور کچن میں آ گئی۔ بھوک تو مر چکی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں کسی کام سے گیا تھا، اور آنکھوں کی موجودگی سے بریرہ کے ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر اس سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا جی تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ بھائی تمہاری بگڑتی حالت کے پیش نظر ایک بزرگ سے تمہیں دم کروانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ کہیں نہیں جا رہی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بلا وجہ میرے پیچھے نہ پڑیں۔ دونوں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ بیٹا اتنی تلخ تو تم کبھی نہ تھی، اپنے ابا کی اتنی سی بات بھی نہیں مانوں گی؟ وہ گھورتی ہوئی باپ کو دیکھنے لگی۔ چلی تو جاؤں گی لیکن میں دم نہیں کرواؤں گی، سب بکواس ڈھکوسلا ہے۔ اس نے نفرت سے منہ بنایا اور پھر بڑی مشکل سے ڈھیروں خوشامدوں کے بعد وہ کہیں جا کر مانی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ لوگ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر ختم ہو گیا تھا اور ایک عجیب سی ویران جگہ نظر آنے لگی۔ پھر دور سے ایک ٹمٹماتا ہوا دیا نظر آیا۔ گاڑی قریب لے کر گئے تو وہ کسی کی جھونپڑی تھی۔ ابا نے گاڑی سائڈ پر روکی اور ان دونوں کو گاڑی میں رہنے کا اشارہ کر کے خود اندر جھونپڑی میں چلے گئے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، تم نے دیر تو کر دی ہے مگر اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ابا نے تفصیل کے ساتھ ان کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے۔ ابا نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہاں آتے ہی ابا کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ انہیں لگا کہ وہ یہاں آ کر ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہیں۔ کافی دیر بعد بابا جی نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، کیا آپ کے گھر کوئی درخت ہے؟ ابا جان نے کہا، ہاں جامن کا ایک بہت بڑا درخت ہے۔ بابا جی نے کہا، وہی فساد کی جڑ ہے۔ یہ تعویذ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس درخت کے چاروں طرف گاڑ دیں۔ درخت کو مزدوروں کو بلوا کر کٹوا دیں۔ مشکل تو ہوگی لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جڑوں کے ساتھ جو کھڈا بنے اس میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس ڈال کر آگ لگا دیں۔ آگ بجھنی نہیں چاہیے جب تک تمام لکڑیاں جل کر راکھ نہ ہو جائیں، اور آپ دونوں میاں بیوی کو آج رات بیٹی کے کمرے میں جھانکنا ہے۔ ایک منٹ بھی نہیں سونا، اور بیٹی کے سونے کے بعد اس کے کمرے میں سورۃ بقرہ لگا دینی ہے۔ صبح کی نماز تک بار بار لگانی ہے، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بے شک آپ سو جائیں۔ سارے کام کر کے آپ اکیلے میرے پاس آنا، پھر بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ویسے آپ کی بیٹی کے بال کیسے ہیں؟ بہت لمبے اور گھنے ہیں۔ بس پھر جو کچھ ہوا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ انہی بالوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر راز جنوں کے یہاں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جنگل بھی اب تو شہر بن گئے ہیں اور ہر گھر میں یہ مخلوق موجود ہے، مگر ہر کسی کو یہ ستاتی نہیں۔ بالوں پر سب سے پہلے جن عاشق ہوتے ہیں، لیکن خیر اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ گھر پہنچ کر جامن کے درخت میں خیر اللہ ہر چیز کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے جامن کے درخت میں تعویذ دبانے کی کوشش کرتے ساری توانائیاں جواب دے گئیں۔ تب انہوں نے چاروں کل اور آیت الکرسی بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کی تو کام آسان ہو گیا۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق بریرہ کی ماں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے بریرہ کے مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بریرہ کے سو جانے کے بعد اس کے کمرے میں سورۃ بقرہ لگا دی گئی۔ ساری رات ہم دونوں نے رو رو کر دعائیں مانگی۔ صبح ہوتے ہی مزدوروں کو بلا کر درخت کٹوا دیا گیا۔ درخت کاٹنے میں مزدوروں کو پسینہ آ گیا اور بری حالت ہو گئی۔ بزرگ کے کہنے کے مطابق قریبی گھڑے میں لکڑیاں جلا کر تیل چھڑک کر مٹی کا اس کو آگ لگا دی گئی۔ جیسے ہی وہ لکڑیاں جلنے لگی تو ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ لکڑیاں جلنے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب جنات کی کراہت کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہر طرف گوشت جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھی مخلوق باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابا اور اماں دونوں ایک دوسرے کو لپکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابا نے دونوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور قرآنی آیات کا دم کرنے لگے اور ان کو سکون ملا۔ 2 گھنٹے میں آگ سرد ہوئی، تب وہ اندر آ گئے۔ اسی وقت ابا بزرگ کی جھونپڑی میں پہنچے اور سارا حال و احوال سنایا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ بلا تو ٹل گئی، لیکن اب اس بلا کو نکالنا ہے جو بیٹی کے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے۔ 4 تعویذ دے رہا ہوں، بیٹی کو پانی میں گھول کر پلا دیں اور بیٹی سے کہیں نہ ڈرے نہ خوف زدہ ہو۔ جب بھی پیٹ میں درد ہو واش روم جائے اور منہ پر کپڑا لپیٹ لے، ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ آنکھیں بند رکھیں اور کچھ نہ دیکھیں۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سارے اثرات زائل ہو جائیں تو شوہر کو فون کر کے بتائیں کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے۔
اور بچی کو میرے پاس لایا جائے۔ 4 دن بریرہ تعویذ پیتی رہی اور اس کے بعد اس کو شدید موشن لگ گئے۔ بریرہ کو کئی بار ایک دن میں واش روم جانا پڑ رہا تھا اور اس کی بو شدید تھی۔ اسی دن میں بریرہ اپنی پہلے والی حالت میں واپس آ گئی۔ دونوں میاں بیوی بریرہ کو لے کر بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ بزرگ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اس بات کو ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا اور کبھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں۔ کوئی بھی مرد اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا، تم خواہ مخواہ قصوروار ٹھہرائی جاؤ گی۔ نماز کی پابندی کرنا اور گھر سے باہر جاتے وقت کبھی بھی بال نہ کھولنا، خاص طور پر مغرب کے وقت۔ جب بریرہ نے شمس کو بچہ ضائع ہونے کی اطلاع دی تو وہ ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا، پہلے بتانا تھا نا، تم نے کون سی ایسی لاپرواہی کی جس سے یہ سب ہوا؟ کوئی لاپرواہی نہیں ہوئی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ رات کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اماں ابا لے کر ہاسپٹل پہنچے تو بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ آپ اتنی دور بیٹھ کر کیا کر لیتے؟ شکر کرے میں زندہ ہوں۔ بریرہ کی افسردہ آواز سن کر وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ بریرہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب وہ کبھی بھی میکے نہیں آنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کے گھر جانا اس کو عجیب سا لگتا تھا، اسے عجیب گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ ساس اور شوہر دونوں اس رویے سے بہت پریشان تھے، لیکن اماں ابا نے بریرہ کی اس حالت کو سمجھتے ہوئے اس گھر کو بیچ دیا اور ایک نیا گھر لیا جس میں بریرہ بخوشی آنے لگی، اور اس طرح تمام سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ لیکن ایک بات عجیب تھی کہ بریرہ کو اب اپنے شوہر کی قربت سے بھی ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جب بھی قریب آنے کی کوشش کرتا تو بریرہ بہت خوفزدہ ہو جاتی۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو وہ رو کر اس نے برا حال کر لیا۔ بریرہ کی ماں کو پتہ چلا تو وہ اس کو دوبارہ ڈاکٹر کائنات کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر کائنات نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن لاکھ سمجھانے کے باوجود بہت زیادہ پریشانی میں تھی بریرہ۔ یہ 9 ماہ اس نے بہت ہی مشکل اور بہت ہی خوف میں گزارے، اس کا دل ہی جانتا تھا۔ ڈلیوری کا وقت آ گیا۔ بریرہ بہت پریشان تھی اور بہت خوفزدہ تھی، بہت رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اللہ اللہ کر کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ایک بہت ہی خوبصورت سا 7 پاؤنڈ کا بچہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ یوں بخوشی وہ ایک پوری فیملی کے طور پر رہنے لگے۔